اگر تقوی کمزور ہو جائے گا، اگر اللہ اور بندے کا تعلق کمزور ہو جائے گا تو پھر یہ جذبات پیدا ہوں گے، پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر انسان کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ انسان 5 لاکھ روپے کیوں خرچ کرے اور جا کر کے اس کھلے میدان میں چادر کے اوپر کیوں لیٹے، کیوں جا کے لاکھوں کے مجمع میں دھکے کھائے۔ پھر اسے سمجھ نہیں آئے گی، پھر اسے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ایک انسان کیوں تڑپ کے سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ عمرہ کرنے چلا جاتا ہے۔ وہ کہے گا یہ تو پیسے ضائع کر رہا ہے۔ پھر ایک انسان کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ایک انسان 10 قربانیاں کیوں پیش کرے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، جب یہ شعائر اللہ ہے، جب اللہ اور اس کے بندے کے تعلق کا اظہار ہے، اسی لیے حالانکہ آپ دیکھتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، جب آپ وضو کر رہے ہیں آپ کو حکم ہے کہ 3 مرتبہ دھو لینے کے بعد 4تھی مرتبہ ہاتھ نہ دھوئیں۔ اگر 4تھی مرتبہ آپ نے بلا ضرورت ہاتھ دھو لیا تو اسراف ہے، پانی کو ضائع کیا ہے، آپ کو گناہ ملے گا۔ شریعت تو اتنی سخت ہے، صاف حکم ہے کہ ایک پانی بھی آپ کو ضائع کرنے کا حکم نہیں، بلکہ حکم یوں ہے کہ نہر کے اوپر اگر آپ بیٹھے ہو، چلتی نہر ہے، جو آپ پانی استعمال کر رہے ہو واپس نہر میں جا رہا ہے، تب بھی اگر آپ 4تھی مرتبہ عضو دھو گے تو گناہ ہوگا، اسراف ہے۔ اتنی شریعت اہتمام والی ہے۔ مگر جب قربانی کی بات آتی ہے، ایک انسان اگر اللہ نے اس پہ فضل کیا ہے، 1000 بکرے بھی قربان کر دیجئے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، وہ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسے اسراف نہیں کہتی کرے۔ قربانی چیز ہی ایسی ہے، کرے، اسے اسراف نہیں کہتی، کیونکہ یہ اس تعلق کا اظہار ہے، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے، تقوی کی بات ہے۔ اگر دل میں تقوی نہ ہو، جتنے ہمارے معاشرے میں یہ لوگ موجود ہیں، یا آپ میں سے اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے، ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں، سمجھنے کی ہے۔ عمرے کے بارے میں آپ یہ بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، قربانی کے بارے میں آپ یہ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر ایسے ہی شخص کے سامنے جو آپ کو بسا اوقات یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ بار بار نفلی عمرہ اور یہ نفلی قربانیاں یہ سب پیسوں کا ضیاع ہے، قربانی کا ضیاع ہے، آپ اس کے سامنے بیان کیجئے کہ میں سال میں 3 مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کر کے آیا ہوں۔ پہلی مرتبہ میں دبئی گیا، جمیرہ میں ٹھہرا، فلاں جگہ گھوما، دوسری مرتبہ میں آسٹریلیا کے فلاں جزیرے کو کرایہ پہ لے کے ٹھہر گیا، تیسری مرتبہ میں سری لنکا چلا گیا، میں نے یہ کیا، میں نے پیراسیلین کی، میں نے یہ کیا، وہ کیا۔ آپ انتظار کرتے رہیے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ شخص آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے پیسے ضائع کر دیے، کبھی نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ لاکھوں روپے لگا دیجئے، بتائیے اسے کہ میں آسٹریلیا گیا فیملی کے ساتھ، میں جمیرہ بیچ پہ جا کے ٹھہرا، میں فلاں سری لنکا کے جزیرے، کبھی نہیں کہے گا کہ آپ نے پیسے ضائع کیے۔ اسی طرح گھر میں آپ کے بچے ہیں، پیٹ رکھنے کا شوق ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے اپنے بچے کے لیے۔ میں مثالیں اور بھی ہیں، مگر ممبر پہ بیٹھا ہوں، اور بھی پیٹ رکھے جاتے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے۔ میں نے ایسے واقعات بھی سنے ہیں، آپ ہی ساتھیوں کے، اسی مسجد کے نمازیوں کے، شوق ہے نا، بچوں کا شوق ہے کہ پورے 4 بکرے روز قربان ہوتے ہیں کتوں کے لیے جو رکھے جاتے ہیں۔ گھر میں شوق ہے، بڑے بڑے مہنگے پیٹ رکھے جاتے ہیں۔ بھائی ایک آسٹریلین طوطا ہے، کتنے کا ہے؟ 8 لاکھ کا ہے، 6 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 6 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے۔ آپ ان لوگوں کے سامنے بیان کیجئے یہ میرے بچے کا شوق ہے، یہ آسٹریلین طوطا میں نے رکھا ہوا ہے 4 لاکھ کا، 3 لاکھ کا۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے وہ شخص کہے گا کہ پیسے ضائع کر دیا آپ نے، کبھی نہیں کہیں گے۔ مگر اسی شخص کے سامنے کہہ دیں کہ میں نفلی عمرہ کر کے آیا ہوں، یہ 4 قربانیاں کر رہا ہوں،
چھوٹتے ہی کہے گا یار یہ غلطی کر رہے ہو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک بیٹے اور باپ کے تعلق کو تو سمجھتا ہے، اس سے تو اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے خرچ کرنے کو، اس تعلق کے اظہار، اس تعلق کو نبھانے کے لیے آپ جمیرہ بیچ چلے گئے، آپ آسٹریلیا کے جزیروں پہ چلے گئے، آپ سری لنکا پہ چلے گئے، وہ اسے ضائع کرنا نہیں کہتا، کہتا یہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے۔ کسی نے کہا، کسی نے دیکھا کہ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کے آج تک کسی نے کہا ہو کہ بادشاہ سلامت نے یہ پیسے ضائع کر دیے؟ سارے دیکھنے جاتے ہیں، بڑی بڑی داد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھو یہ تعلق ہے، یہ اس محبت کے تعلق کی نشانی ہے۔ جب انسانوں کے درمیان تعلق اور محبت کی نشانیوں میں اتنا قربان ہو جاتا ہے اور اس قربانی اور نذرانے کو کوئی پیسوں کا ضیاع نہیں کہتا، تو اللہ اور بندے کے تعلق میں، نذرانوں میں ضیاع کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ یہ بھی نذرانہ ہے، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی اس تعلق کا اظہار ہے، یہ بھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو ایک گلاس پانی سے وضو کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ پانی استعمال کرنے کو اسراف کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، مگر جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو 100 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ حضرت علی کو فرما رہے ہیں کرو، خود تک جاتے ہیں، حضرت علی کو فرماتے ہیں اب آپ پکیا کرو، 100 200 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، جب ختم ہونے کے قریب ہوئے خوشی ہو گئی، سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اللہ نے اس میں بڑے احکامات، اور اس کی بڑی مشکل بھی ہے اس کی تفسیر سمجھنا بھی، 2.5 سال لگے تھے حضرت عمر کو۔ دل میں خیال آ گیا کہ یہ اونٹنی سورہ بقرہ کی جب میں ختم کروں گا، مکمل ہوگی، اس کی خوشی میں قربان کر دوں گا اللہ کے لیے۔ ارادہ کر لیا۔ امتحان دیکھیے، اسی اونٹنی کا خریدار آ گیا، اور خریدار بھی ایسا کہ اس کو وہ اونٹنی ایسی پسند آئی کہ قیمت لگاتے لگاتے 300 اشرفی قیمت لگا دی۔ 10 درہم کی ایک اشرفی ہوا کرتی تھی، 3000 دراہم اس ایک اونٹنی کی قیمت لگا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں بیچنی، یہ اب کسی اور کام کے لیے، اب یہ قربان ہونے کے لیے۔ میرے اور آپ جیسے ہوتے تو کیلکولیشن کرتے کہ بھائی 3000 میں یہ بیچ دو، 1500 کے اندر 2 اونٹنی آ جائیں گی، وہ 2 ایک کی جگہ قربان ہو جائیں گی، 1500 جیب میں بھی آ جائے گا۔ ایسے ہی کیلکولیشن کرتے نا ہم لوگ۔ لیکن جن کا تعلق اللہ سے تعلق سے جن کا دل بھرا ہو، ان کی سوچ کا زاویہ اس معاملے میں بدل جاتا ہے۔